Welcome to News Insights Digital. لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا امام جعفر صادق سلام علیکہ. یا امام جعفر صادق سلام علیکہ. کہتے ہیں یہ دیوانے سلام علیکہ. کہتے ہیں یہ دیوانے سلام علیکہ. رب کے نور ہو دل کے سرور ہو. رب کے نور ہو دل کے سرور ہو. یا امام جعفر صادق سلام علیکہ. یا امام جعفر صادق سلام علیکہ. کہتے ہیں یہ دیوانے سلام علیکہ. کہتے ہیں یہ دیوانے سلام علیکہ. یا امام جعفر صادق سلام علیکہ. یا امام جعفر صادق سلام علیکہ. پنجتن کی آنکھوں کے تار
حسن و حسین کے پیارے سلام علیکہ، حسن و حسین کے پیارے سلام علیکہ، یا امام جعفر صادق سلام علیکہ، یا امام جعفر صادق سلام علیکہ، کہتے ہیں یہ دیوانے سلام علیکہ، کہتے ہیں یہ دیوانے سلام علیکہ، یا امام جعفر صادق سلام علیکہ، یا امام جعفر صادق سلام علیکہ۔ جس جگہ پر خواتین کو انتظامات کریں یا غوث پاک کے نشان کے پاس ہوں دے، غریب نواز کے نشان کے پاس ہوں دے، مرد حضرات بتیاں گتیاں پھولا ڈالنے کا رات تو بھی ہاں دے ڈالو، ہمیں ڈال لیتی آج مہربانی سے بھاگ جانے کی کوشش کرو نا۔ شبا آکاش کے پیر رحمت اللہ علیہ کے صدقے کو دور فرما کر کرم فرما رحم فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک بک لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، پیشوائے تمام رندانم، بندے مرتضی علی ہستم، ہم چو سگے درگاہ شیر یزدانم، حیدریم خلندرم مستم، کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتے ہی، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آج اس درگاہ شریف میں شہر بنگلور کے خلد میں واقع چامراج پیٹ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سمر پیلیس روڈ میں 200 سالہ قدیم بزرگ دین جو سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے بڑے فرزند سید تاج الدین ابو بکر عبدالرزاق شاہ قادری جمال العراق رحمت اللہ علیہ کی سے 18ویں پیڑھی یعنی غوث پاک کی 19ویں پشت اقدس میں سے شیخ المشائخ صوفی باصفا شہزاد غوث اعظم اعلیٰ حضرت سیدنا پیر صفدر علی شاہ قادری بغدادی قدس اللہ العزیز خلیفہ حاجی سید احمد شمشیر علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ و درگاہ حضرت دادن شاہ صاحب قادری المعروف کاس کے پیر رحمت اللہ علیہ یہ ادارہ دارالاوقاف میں بزیر اہتمام متولی و سجادہ نشین کے اور ہمارے مریدین کے زیر اہتمام مینیجنگ کمیٹی کی زیر نگرانی میں ہر سال کی طرح امسال بھی شایان شان پیمانے پر نیاز پاک فرزند رسول جگر گوش علی و بطول حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہاں پر منعقد ہوئی۔ دوپہر 2:30 تا 3 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ فاتحہ خوانی کے بعد سے لے کر اب عشاء کا وقت ہے 8 گھنٹے ہزاروں بندگان خدا یہاں پر جو ہے اس نیاز پاک میں ضیافت کر فرما کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہوئے گئے ہی ہماری درگاہ شریف میں آج نامور وکیل جو ہائی کورٹ اور سول کورٹ کے نامور وکیل ہیں جناب AR کے عثمانی صاحب یہاں پر شرکت کی۔ ہماری درگاہ شریف کے متعلق بھی بہت سارے مقدمات میں بھی مقدمات آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج اس درگاہ شریف سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مجھے کئی چینلز والے جشن یوم ولادت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی کیرلا کے 5 روزہ دورے یہاں درگاہ شریف میں بھی منائے۔ بی بی خاتون جنت رضی اللہ عنہا سینا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی جشن یوم ولادت جو گزشتہ جمعہ کو تھی، بیٹھ دینے کا یا پھر اپنے خیالات اپنا تبصرہ پیش کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں بس مختصر اتنا کہوں گا کہ سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ داماد پیمبر، مسند نشین پیمبر، سجادہ نشین پیمبر، وارث علوم النبین، الفانی فی الذات سبحانی، امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین و امام المتقین، اسد اللہ و اسد الرسول، اسد اللہ غالب کل غالب، عن المظہر العجائب والغرائب، حلال مشکلات والنوائب، باب عرفان شارع سر قرآن، خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا مدینۃ العلم ہی ولیون بابہا،
من کنت مولا ہو فہذا علی مولا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار سیدنا مرشدنا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم حیدر کرار رضی اللہ تعالی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بو تراب کہا۔ بو تراب کے میں نے مٹی کے باپ ہیں۔ کس کے باپ؟ مٹی کے باپ۔ ساری کائنات میں جتنی بھی مٹی ہے، ساری کائنات میں جتنی بھی مٹی ہے، اس مٹی کے باپ بو تراب حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی مٹی سے کعبۃ اللہ بنایا، اسی مٹی سے آدم علیہ السلام کا وجود تخلیق میں آیا، اسی مٹی سے پیغمبروں کے وجود تخلیق میں آئے، اسی مٹی سے خلفائے راشدین، اسی مٹی سے صحابہ اکرام، اسی مٹی سے تابعین تبع تابعین، اسی مٹی سے اولیاء کاملین کائنات میں جو آ چکے، آنے والے یا آنے والے ہیں، وہ تمام جس مٹی سے تخلیق کیے جا رہے ہیں اس مٹی کے باپ شیر خدا ہیں۔ اور ہر انسان کو پیغمبروں سے لے کر سادے سودے ظاہری انسانوں تک جتنی بھی انسان مٹی میں اگا ہوا پھل ہو یا غذا ہو یا اناج ہو کھا رہے ہیں، اس مٹی کے باپ بھی شیر خدا ہیں، اس مٹی کے باپ بھی شیر خدا ہیں۔ اب ساری مٹی کے باپ شیر خدا کا درجہ کتنا بڑا ہے، جس مٹی سے پیغمبر اور تمام کائنات کو کعبۃ اللہ کو اللہ نے جو ہے تخلیق فرمایا، کعبۃ اللہ بھی اسی مٹی سے بنایا گا۔ اتنا بڑا درجہ ہے مولا علی مشکل کشا کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال، تم کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسجد میں اذان دیتا تھا تو رخ کعبے کی طرف کر لیتا، اذان دیتا تھا۔ اب کعبۃ اللہ کے اوپر، کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا ہو گیا ہوں، میں کس طرف رخ کر کے اذان دوں، میں کس طرف رخ کر کے اذان دوں؟ تو حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی کے چہرے کی طرف رخ کر کے اذان دو۔ حدیث رسول ہے، علی مثل کعبہ، علی کعبے کے مثال ہے، علی کعبے کے مثل ہے، وہ درجہ ہے شیر خدا کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ بلند کر کے حدیث پاک فرمائی، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا آقا ہوں علی بھی اسی کے آقا ہیں۔ جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام، کائنات کے تمام ملائکہ، فرشتے، حور، غلمان، کائنات کے تمام فرشتے، حور، غلمان، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک 18,000 مخلوقات، کل کائنات کے آقا فرما رہے ہیں کہ میں جس کا آقا ہوں علی بھی اسی کے آقا ہیں۔ اس درجہ حیدری کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، سوائے اللہ کے اور میرے تمہیں کوئی نہیں جان سکا، سوائے اللہ کے اور میرے تمہاری حقیقت کو کوئی جان نہیں سکا۔ پھر فرماتے ہیں، سوائے تمہارے میری اور اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکا۔ شیر خدا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ من کنت مولا فہذا علی مولا کی حدیث پاک فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مولا علی مشکل کشا کو بلند فرما کر 40,000 سے زائد صحابہ کرام تھے، سب سے پہلے اٹھ کر امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر آئے، آ کر مولا علی مشکل کشا کو گلے لگے اور کہا، بخ بخ یا علی، اے علی تمہیں یہ درجہ مبارک ہو۔ پھر فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا علی انتا مولا ہو، یا علی آپ ہمارے ابھی آقا ہیں، وعلا کل مومن، تمام مومنین کے آپ آقا ہیں۔ حضرت بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ مولا علی مشکل کشا کا نام جوڑا جائے، شوہر ہیں۔ بی بی خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑا جائے، والد ہیں۔ بی بی خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ امام حسنین کریمین کا نام جوڑا جائے، ماں ہیں۔ کسی بھی
حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی رسول کا درجہ وہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زوجہ ماں حوا علیہ السلام، ساری کائنات کی ماں حوا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام تک، اور جتنے بھی صحابہ اکرام کی والدائیں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، پیغمبروں کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تمام کائنات میں آنے والی تمام خواتین جنت کی سردار خاتون جنت بی بی مریم علیہ السلام تک، حوا علیہ السلام سے لے کر اور بی بی مریم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام امہات المومنین، تمام صحابہ اکرام کی مائیں بہنیں، تمام خواتین جنت کی سردار خاتون جنت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام خواتین جنت بی بی خاتون جنت کی کنیز ہوں گی، بی بی خاتون جنت کی کنیز ہوں گی، ان تمام خواتین جنت کی سردار خاتون جنت ہیں۔ جب خواتین جنت خاتون جنت کی برابری نہیں کر سکتی تو کنیزوں کے بچوں کی بھی برابری بے ادبی ہے خواتین جنت کی۔ اور محروم شریعت نے یہ بتایا ہے، شریعت نے ہمیں سبق دیا ہے، کسی بھی دیور کا نام، اپنی بیوی کے ساتھ کسی دیور کا نام بھی جو ہے رخے میں رہو، پرنٹ میں رہو، نہیں لگایا جا سکتا، نامحروم ہے۔ سسر کا نام نہیں لگایا جا سکتا، نامحروم ہے۔ شوہر کا نام ہونا، والد ہے، بیٹی ہے، بنت ہے، تو یہ شریعت بتاتی ہے جب ظاہری زندگی میں کسی کا نام کسی کے ساتھ جوڑنا محروم دیکھا جاتا ہے، تو خاتون جنت کے نام کے ساتھ بھی صرف مولا علی مشکل کشا کا نام شیر خدا کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ہیں، اور امام حسنین کریمین بچے ہیں، یہ پنجتن پاک ہے، یہ نفوس قدسیہ بیدم، یہی تو 5 ہی مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آج مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے لال حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہاں پر نیاز پاک منعقد کی گئی۔ میں اہل اسلام کو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ پور کی فاتحہ، پور کی نیاز تک ہی جانتی حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں طب نبوی کے ذریعے سے میڈیکل سائنس، جو آج فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، بوٹانی ہے، جرمالوجی ہے، ایمبریالوجی ہے، یہ تمام میڈیکل سائنس کے موجد سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ابو علی سینا، دی گریٹ سائنٹسٹ آف اسلام، فادر آف فزکس ابو علی سینا، فادر آف کیمسٹری ابن بطوطہ، جابر ابن حیان، بازید بستامی، یہ سب جو ہیں شاگرد سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے مرید ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت جن کی ذات پاک سے میڈیکل سائنس وجود میں آئی، جرمنی کا جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ٹارموٹ جسے کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کی دنیا میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ مانا جاتا ہے اسے، ڈاکٹر ٹارموٹ کو اپنی کتاب میں لکھتا ہے دی انوینٹر آف میڈیکل سائنس سیدنا امام جعفر صادق۔ اسلام اور قرآن کے تشخیص کردہ، تحقیق کردہ نسخوں سے، طب نبوی کے نسخوں سے جو میڈیکل سائنس، فزکس، کیمسٹری کی، بوٹانی کی ایجاد کی، وہ عظیم شخصیت کا نام سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ آج ان کی نیاز پاک اس درگاہ شریف میں ہوئی۔ پور کی فاتحہ، کھیر اور پوریوں کی نیاز، اس کے متعلق میں مختصر اتنا کہوں گا کہ حضرت نے ایک میڈیکل سائنس کا تجربہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ زیادہ گوشت خوری، یعنی مسلسل گوشت کو کھانا، زیادہ تر گوشت خوری انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہے۔ امریکہ، برطانیہ کے ڈاکٹروں نے اس پر تحقیقات کی تو یہی نتیجہ پایا کہ زیادہ تر گوشت کھانے والے کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام